بھٹو کا زوال شروع ہو گیا تھا 1971 کے بعد، جب آپ غرور میں آ کر یہ کہہ دیں کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جو طیارہ ضیاء الحق کو دیا گیا تھا اسی کی مشینری میں پہلے سے ہی ایک ایسا نظام قائم کیا گیا تھا کہ اس طیارے کو جب چاہیں کوسوں میل دور بیٹھ کر اڑا دیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا کہ آپ اس جہاز میں نہ بیٹھیں، لیکن ضیاء الحق نے کہا تھا نہیں آج تو بیٹھیں گے۔ میری والدہ بھی بتاتی تھیں کہ ضیاء الحق نے کچھ اہم ڈیسیشن لیے تھے، الیکشنز کے حوالے سے بھی تھا، اور انہوں نے طے کر لیا تھا شاید کہ حکومت جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ مشرف صاحب کی خواہش تھی کہ امین فہیم صاحب وزیر اعظم بنے، جس زمانے میں اسمبلی میں تھا، ہمیں تو پتہ تھی یہ بات، اور ہمیں یہ بھی کہہ دیا تھا، الرٹ کر دیا تھا کہ ہمیں شاید صبح امین فہیم کو ووٹ دینے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ لاشوں پہ سیاست کی۔ ضیاء الحق صاحب کسی کے گھر میں اس کے سارے بھائی چلے جائیں، اس کی ماں بھی چلی جائے، باپ بھی چلا جائے، یا آپ ان کے گھر میں جا کے پوچھیں، ان کے دل سے پوچھیں۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد الیکشن ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جذبات عوام کے بدل چکے ہیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، مخالفت میں جلسے کریں، پورا پاکستان سر پر اٹھا کے رکھ لیں، تو فوج آ جائے گی اور کیسے آئے گی؟ مشرف صاحب جس ٹائپ کے آدمی تھے نا، ان میں بہت تھی، کنگ ٹائپ کے آدمی تھے، اور مجھے نہیں لگتا انہوں نے نواز شریف سے کہا ہوگا کہ سر کین یو پلیز گیو می پرمیشن فار دی ایڈونچر آف کارگل۔ جمالی صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے جمالی صاحب کا دور اچھا بھی رہا، لیکن مجھے وہ پسند نہیں تھے ذاتی طور پر۔ تمام مسالے کے جو مفتیان علماء ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قابل احترام ہے، بہت قابل احترام ہے، اور ان کی رائے بہت معتبر ہے، ان کی رائے کی تکریم کی جانی چاہیے، عزت دی جانی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی کہ سب ایک جگہ پر جمع ہوں، اپنے الگ الگ فتاویٰ دینے کے بجائے یہ مشترکہ طور پر مشترکہ دشمن کے خلاف فتویٰ دیں اور جمع ہو کر قوم کی رہنمائی کریں، مسالک کی قید سے آزاد ہو کر باہر نکلیں اور قرآن و سنت کی بالادستی کی جدوجہد کریں۔ بھٹو کا زوال آپ کے نزدیک کب شروع ہوا؟ بھٹو کا زوال شروع ہو گیا تھا 1971 کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ غرور میں آ کر یہ کہہ دیں کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یا ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگائیں، اور پاکستان کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیں جس کا نتیجہ ایک حصے کی علیحدگی کی صورت میں نکلے، تو یہ تحریریں نقش ہو جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں وقت لگا 77 تک آتے لیکن شورشیں پیدا ہو گئی تھیں، فتنے اٹھنے کھڑے ہو گئے تھے۔ حالانکہ 71 میں آئین دیا ہے انہوں نے متفقہ، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف ماحول بن چکا۔ آپ کے خیال میں یہ درست ہے کہ ضیاء الحق بھٹو کو زندہ لینا اپنے خطرہ سمجھتے ہیں؟ ضیاء الحق کے لیے خطرہ تو تھا۔ ایک آدمی اس شخص کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جو سفارش کے تحت ترقی لے کر اوپر آیا، اور سفارش تو تھی کہ بھٹو نے پسند کیا اور آگے گئے، کئی جنرلوں پر ترقی دے کے انہیں آگے لایا گیا، تو یہ اس کو وہ انسیکیور تھا، وہ انکمفرٹیبل تھا، کہ وہ خوش نہیں تھا، لہٰذا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ پھر مجھ پر حکم چلائے گا، یہ شاید آ جائے گا۔ اس کو ڈر تھا بھٹو کی عوامی مقبولیت اور عوامی طاقت سے، تو بہتر تھا اس کے لیے اس وقت یہی فیصلہ کہ بھٹو کو مار دیں۔ ضیاء الحق کا جو حادثہ ہوا تھا، اس میں آپ کیا بات دیتے ہیں؟ کون لوگ اس میں؟ میری اپنی ایک تھیوری ہے اس سلسلے میں، اور میں نہ آم کی پیٹیوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں، اور نہ ہی میں اس میں نیچے سے کسی نے کوئی طیارہ شکن توپ چلائی اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طیارہ ضیاء الحق کو دیا گیا تھا، جسے C-130 کہا جاتا ہے، تمام C-130 نہیں، لیکن جو C-130 طیارہ دیا گیا تھا اسی کی مشینری میں پہلے سے ہی ایک ایسا نظام قائم کیا گیا تھا کہ اس طیارے کو جب چاہیں کوسوں میل دور بیٹھ کر اڑا دیں، ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کریں۔ یعنی اس کی ساخت اور اس کا انجن ہی ایسا بنایا گیا تھا کہ جب اس آدمی کو اڑانا ہو تو ہم آرام سے اڑا دیں، لہٰذا کسی کو شک نہ ہو کہ ہم اڑانے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سفیر کو بھی اس میں قربانی کا حصہ بنایا، اور رافیل کو کہا کہ آپ بھی ذرا جہاز میں بیٹھ جائیں، اور پھر بعد میں اس کی بیوی کو انہوں نے بڑے اچھے عہدے پہ لگایا تھا۔ تو یہ ان کا اپنا کام تھا۔ آپ آموں کی پیٹی میں بم تلاش کر رہے تھے، آپ نیچے سے تلاش کر رہے تھے، وہ تو جہاز میں خود تھا، جہاز خود ایک بم تھا، تو اسے بہت دور بیٹھ کے اڑا دیا۔ کوئی ایسا بندہ تھا جس نے ضیاء الحق مشورہ دیا تھا آج اس جہاز میں نام بیٹھے؟ مجھے بتاتے ہیں، اعجاز الحق نے مجھے بتایا تھا کہ اختر عبدالرحمان نے کہا کہ آپ اس جہاز میں نہ بیٹھیں، لیکن ضیاء الحق نے کہا تھا نہیں آج تو بیٹھیں گے۔ لگتا تھا شاید ضیاء الحق کو بھی کچھ علم تھا، اور اس نے ہی رافیل کا میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور کہا کہ آپ چلیں۔ ہو سکتا ہے ضیاء صاحب کو پتہ چل گیا ہو، لیکن اب اس کے سوا کچھ چارہ نہ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بام پکڑ لیں گے یا کچھ ہوگا،
لیکن جب پورا جہاز ہی بم ہو, آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو, انہوں نے آپ بیچا آپ کو کس نے, جہاز دیا کس نے, تو آپ نے اتنا یقین کر لیا انہوں نے جو چیز آپ کو دی وہ صحیح دی ہوگی. انہوں نے آپ کو دیا تھا ایسا طیارہ کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم عام رکھوائیں اور ہم سب کچھ کریں, ہم اپنے سے بیٹھ کے ایک بٹن کیوں نہ دبائیں. اہم فیصلے کیے اس حادثے سے قبل جی بتایا جاتا ہے, میری والدہ بھی بتاتی تھیں کہ ضیاء الحق نے کچھ اہم ڈیسیژن لیے تھے, الیکشنز کے حوالے سے بھی تھا, اور انہوں نے طے کر لیا تھا شاید کہ حکومت جو ہے وہ دے دی جائے گی, بے نظیر کو دے دیں گے, کیونکہ امکانات بے نظیر کے آنے کے تھے. شاید وہ انتقال اقتدار کا فارمولہ بھی طے کر چکے تھے, اور شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ بے نظیر سے یا نصرت بھٹو صاحبہ سے, بیگم صاحبہ اس وقت MRD کی چیئرپرسن تھی, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان سے شاید مفاہمت بھی ہو جائے. ممکن ہے یہ سارے فیصلے ہونے کے, اور شاید وہ امریکہ سے اتحاد پر بھی نظر ثانی کر رہے تھے. مشرف اور بینظیر کے درمیان جو رابطے کا ایک ذریعہ مخدوم امین فہیم کو بتایا جاتا ہے, آپ اس کے مطمئن؟ جی مخدوم امین فہیم نے کرایا تھا رابطہ. مخدوم امین فہیم اور دبئی میں ہوا تھا, پھر اس کے بعد ابو دھابی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی, اس میں مخدوم امین فہیم بھی شامل تھے, عبد الرحمان ملک شامل تھے. عبد الرحمان ملک کے گھر پہ ہوا تھا. تو امین فہیم صاحب چونکہ مشرف صاحب کے بڑے قریب تھے, مشرف صاحب ان کو چاہتے تھے وزیر اعظم بنانا. مشرف صاحب کی خواہش تھی کہ امین فہیم صاحب وزیر اعظم بنے. جس زمانے میں اسمبلی میں تھا ہمیں تو پتہ تھی یہ بات, اور ہمیں یہ بھی کہہ دیا تھا, الرٹ کر دیا تھا کہ ہمیں شاید صبح امین فہیم کو ووٹ دینے میں, لیکن راتوں رات میں معاملہ تبدیل ہوا. بے نظیر صاحبہ نے امین فہیم کو منع کر دیا اور انہوں نے حق وفاداری نبھایا, اور پھر انہوں نے قائد ایوان کے لیے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. شاہ محمود قریشی نے لڑا تھا الیکشن وزیر اعظم کے لیے, تو انہوں نے خود بھی نہیں لڑا تھا, انہوں نے اپنے جو ڈپٹی جو تھے قائد حزب اختلاف ان کو کھڑا کیا تھا الیکشن کے لیے, شاہ محمود. بھٹو خاندان کے حوالے سے جو عالمی پایا جاتا ہے کہ حکومت کو قتل کرایا ضروری ہے, اور پھر ان کا انہی لاشوں پہ سیاست کرنا, آپ اس کو درست سمجھتے ہیں کہ اسی عمل کو جاری رکھا جائے؟ دیکھیں, لاشوں پہ تو انہوں نے سیاست نہیں کی ہے, یہ کہنا تو غلط ہوگا, یہ زیادتی ہوگی تاریخ کے ساتھ بھی, اس لیے کہ ان کے ساتھ عوام ہیں, یہ آپ کو ماننا ہوگا. چلیے کم از کم سندھ کے عوام کہیں, حالانکہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے, اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ لاشوں پہ سیاست کی. ضیاء الحق صاحب کسی کے گھر میں اس کے سارے بھائی چلے جائیں, اس کی ماں بھی چلی جائے, اس کا ظاہر کہ باپ بھی چلا جائے, ماں بعد میں گئی, باپ بھی چلا جائے, یا آپ ان کے گھر میں جا کے پوچھیں, ان کے دل سے پوچھیں, تو یہ ہمیں ایک بڑا سیٹ بیک نظر آتا ہے, لیکن ان کے لیے یہ شہادتیں تھیں ساری, اور انہوں نے ان شہادتوں پر لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. تو اب یہ اپنے اپنے سوچنے کا نظریہ ہے, ہم اس کو لاشوں پہ سیاست کہتے ہیں, وہ اسے شہادت کی فتح کہتے ہیں. مشرف کا NRO کرنا, نواز شریف کا کبھی کام کرنا آسان نہیں ہے, پھر بینظیر کا منانا, 2008 کا جو الیکشن ہے اس کے بعد سے آپ کیا کہیں؟ 2008 کے الیکشن تو مشکوک ہیں, اس میں دھاندلی کی کوششیں بھی کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ یک طرفہ ہو گیا تھا, کیونکہ بے نظیر کی شہادت کے بعد الیکشن ہونا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی جذبات عوام کے بدل چکے تھے. کسی کے بھی گھر میں کوئی بڑا واقعہ اور حادثہ ہو تو دھیان پھر ذہن اسی طرف ہوتا ہے, ہمدردیاں ساری ادھر ہو جاتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو 40% زیادہ ووٹ ملے گا, ورنہ شاید رزلٹ کچھ مختلف ہوتا, اور جو مشرف نے کوشش کر رکھی تھی وہ آتا نتیجہ, اور وہ قاف لیگ کی جیت کی صورت میں تھا. آپ دیکھیں نا, قاف لیگ سیکنڈ رہی ہے بہت سی جگہوں پہ, تو قاف لیگ آ جاتی, لیکن وہ ہو نہیں سکا. مشرف کے اقتدار میں لانے کا اصل ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سیاستدان اور کون؟ یہ آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں, مخالفت میں جلسے کریں, پورا پاکستان سر پر اٹھا کے رکھ لیں, تو فوج آ جائے گی اور کیسے آئے گی؟ کیا واقعتاً جنرل مشرف نے کارگل آپریشن کے حوالے سے نواز شریف سے اجازت دی تھی یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا مشرف صاحب نے لی ہوگی. مشرف صاحب جس ٹائپ کے آدمی تھے نا, ان میں بہت تھی, کنگ ٹائپ کے آدمی تھے وہ, اور مجھے نہیں لگتا انہوں نے نواز شریف سے کہا ہوگا کہ سر کین یو پلیز گیو می پرمیشن فار دی ایڈونچر آف کارگل. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا, ممکن نہیں ہے. اور نواز شریف سے کیسے پوچھتے, وہ تو اسے مانتے ہی نہیں تھے صحیح آدمی. کارگل کا جو ایشو تھا, اس جنگ میں پاکستان کو فائدے زیادہ ہوئے یا نقصانات زیادہ؟ نقصان ہو, مہم جو ہی تھی کرنی نہیں چاہیے, ایک ایڈونچر تھا, ضرورت نہیں تھی اس کی, کسی صورت میں کوئی ضرورت نہیں. آج تو یہ تاریخ نے بات ثابت کر, ایک ایڈونچر تھا, آپ نے اپنے فوجی بھی شہید کرائے, اور بلا وجہ میں ضرورت نہیں. کیا آپ اس میں مطمئن ہیں کہ
جمالی صاحب کا ایک ووٹ سے وزیر اعظم بننا، پھر ان کو پیچھے ہٹانا، شوکت عزیز کا آنا، اس دوران کوئی شجاعت کو وزیر اعظم بنانا، یہ آپ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ تھے، کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جمالی صاحب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ایک ووٹ سے نہیں بنے تھے وزیر اعظم، یہ ایک عرف عام میں بات مشہور ہو گئی تھی اور پھر یہ چلتی رہی اور کسی نے آج تک اس کی تردید بھی کرنا مناسب نہیں سمجھے۔ جمالی صاحب 11 ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے، ایک ووٹ سے نہیں بنے، 11 ووٹوں سے بنے تھے۔ اتنی زیادتی میں ہمیشہ کہتا تھا ان کو، جمالی صاحب آپ خدا کا واسطہ اس کی تردید کریں، کہنے مزہ آتا ہے اس میں، ایک ووٹ سے بنا۔ میں نے کہا آپ ایک ووٹ سے جب نہیں بنے تو آپ کہا کریں 11 ووٹ سے بنے۔ تو جمالی صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے جمالی صاحب کا دور اچھا بھی رہا، لیکن میں چونکہ خود بھی تھا، ہم حکومت کا حصہ تھے، میں اس وقت وزیر تو نہیں تھا، وزیر تو میں شوکت عزیز صاحب کی کیبنٹ میں بنا ہوں، لیکن مجھے وہ پسند نہیں تھے ذاتی طور پر رسول اللہ۔